تو امیون جو بھی گڑبڑیں ہوئی ہوتی ہیں، امیونٹی جہاں جہاں ویک ہوتی ہے، رپچر ہوتی ہے، اس کو سلیپ ٹھیک کرتی ہے، اور اس کا ویکسین لائک افیکٹ ہوتا ہے. اچھا، اسکن کے اوپر بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے. سلیپ جو ہوتی ہے، نیند اچھی نہیں ہے تو آپ کی اسکن بھی ہیلدی نہیں ہوگی اور آپ ایجنگ بھی بڑھ جاتی ہے، آپ وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح نیند جب نہیں ہوگی تو پگمنٹیشن زیادہ ہو جائے گی، الاسٹیسٹی کم ہو جائے گی، ہلکے پڑے ہوئے پگمنٹس ہیں یہاں پہ. یہ پانی نہ پینے سے بھی ہوتے ہیں، نیند نہ پوری ہو تو آپ کی اسکن خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور بہت سے جو انوائرمنٹل ٹاکسنز ہیں جس کو اسکن نے روکنا ہے، اسکن ویک ہو جاتی ہے، روک نہیں پاتی ہے، اور اسی طرح ریپیئر پروسیس اس کا پورا نہیں ہو رہا تو اس میں بہت سی چینجز آ جاتی ہیں. مسلز کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے، کیونکہ گروتھ ہارمون وہاں پہ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے مسلز کو بھی ٹف بناتا ہے. تو اب وہ جب نیند نہیں پوری کی، گروتھ ہارمون نہیں آیا تو مسلز بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور نہ وہ ریپلیس ہو رہے ہیں، نہ وہ ریپیئر ہو رہے ہیں، نہ وہ ری بلڈ ہو رہے ہیں. اسی لیے ہر وقت پٹھوں میں درد ہو رہی ہے، کام نہیں کیا جا رہا. ایکسرسائز کے ساتھ بھی پھر اس کا تعلق ہے، ایکسرسائز بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا. نروس سسٹم کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جب نیند کم ہے تو آپ کی کنسنٹریشن کم ہوگی، آپ کی لرننگ کم ہوگی، آپ کا دماغ جلدی تھک جائے گا، اور موڈ سوئنگز آپ کو بہت زیادہ ہوں گے، اور ڈیسیجن میکنگ آپ کی اچھی نہیں رہتی، کریٹیوٹی آپ کی نہیں ٹھیک رہتی، ڈپریشن، انزائٹی زیادہ ہوگی. ایسے لوگ سبسٹنس یوز ڈس آرڈر پہ جاتے ہیں، نشے کی طرف، ایڈکشنز کی طرف جلدی جاتے ہیں. سوسائڈل ٹینڈنسیز ان لوگوں کو زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کتنے بڑے بڑے دیکھیں مسئلے ہیں، اور یہ مسئلے ہمیں نظر آ رہے ہیں انوائرمنٹ میں، لیکن ہم نیند نہیں ٹھیک کرتے. اسی طرح ریسپریٹری سسٹم کو دیکھ لیں، لنگس کو دیکھ لیں کہ آپ کو ایسے لوگوں کو فلو اور یہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، الرجیز وغیرہ، کنٹینیوس کرونک بیماریاں ہیں وہ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو خراٹے وغیرہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں. خراٹے آتے ہوتے ہیں یوزلی ان لوگوں کو، سنورنگ زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا شارٹ نیک ہوتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، اور باڈی فیٹ زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے پھر ان کا پوسچر بھی ٹھیک نہیں رہتا. کچھ ایڈیشنل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انفرٹیلیٹی کا تعلق ہے اس کے ساتھ. اسی طرح بون ڈینسٹی کا تعلق ہے. آپ دیکھیں اولڈ ایج میں لوگوں کو فریکچرز اتنے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ون آف دا ریزن از دس. بون میرو کا جو ہونا چاہیے پورشن باڈی میں وہ کم ہو جاتا ہے. کڈنیز افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کا وہ بیلنس نہیں رہتا کہ یورین آؤٹ پٹ کتنا ہے اور وہاں سالٹس کس طرح سے ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ دیکھیں، آپ کو بے تحاشا گرافس اگر آپ دیکھنا چاہیں مل جاتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو میلیٹونن کم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ رات کو بڑھنا شام کے بعد بڑھنا شروع ہوتی ہے، پھر ہمیں نیند آتی ہے، ہم سو جاتے ہیں. یہ میلیٹونن ہارمون ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے ہمیں. اسی لیے رات کو کہتے ہیں اسکرینس کے ساتھ کم رہیں، کیونکہ جب آپ رات کو اسکرین کے ساتھ ہیں تو جب ہمیں پیک چاہیے نا میلیٹونن کی، اس ٹائم پہ وہ جو یہاں سے روشنی ہماری اسکرین سے آتی ہے وہ اس ہارمون کو نیچے لے آتی ہے، اور پھر ہمیں نیند نہیں آتی. ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ کتنے نقصانات ہیں. تو جو کچھ بھی ہم ایکسٹرا کر رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں رات کو جاگ کر میں نے یہ کام کرنے ہیں، وہ سارے کام ہمارے زیرو پہ رہتے ہیں، وہ کام ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو ارلی مارننگ کو عادت ڈالیں کام کرنے کی. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ساری رات جاگ کے کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نوکریاں، لوگ پیسے کمانے کے لیے راتوں کو کام کرتے ہیں. یہ آج کل کا ایک بہت بڑا پوری دنیا میں چیلنج ہے. تو ہمیں ٹھیک ہے پیسہ آتا ہر ایک کو اچھا بھی لگتا ہے اور پیسے کی ضرورت بھی ہے، لیکن اپنی صحت پہ کمپرومائز کر کے جو بھی انسان ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا نا. تو میرے بیٹے نے، میں پچھلے دنوں کسی سے شیئر کر رہی تھی کہ اس نے کہا کہ اماں میری گاڑی پرانی ہو گئی ہے. میری والی پرانی گاڑی بیسکلی اس کے پاس ہے، وہ اور پرانی ہو گئی ہے، اب اتنا تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم گاڑی لیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھے ایک آن لائن رات کا مل رہا ہے کام، 3-4 مہینے کروں تو اتنے پیسے بن جائیں گے، نئی گاڑی لے لوں. تو کیا خیال ہے؟ صرف 3-4 مہینے کی بات ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ نئی گاڑی آ جائے گی، پرانی گاڑی جگہ جگہ رک رہی، بہت ہی خراب حالت ہے. 3 مہینے کی بات ہے، 3 مہینے تو انسان کر ہی سکتا ہے، فٹ انسان ہے. نہیں، اس لیے کہ پھر ایک اور ضرورت نظر آ جائے گی، پھر ایک اور ضرورت نظر آ جائے گی. تو میں نے کہا کہ نہیں بیٹا، صحت سے بڑی کوئی چیز نہیں. اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں اگر گاڑی رکھی ہے نا تو کسی ہیلدی طریقے سے تمہیں مل جائے. اور الحمدللہ اس کی وائف نے بھی کہا کہ نہیں، فیملی ٹائم سارا کمپرومائز ہو جائے گا.
تو نہیں, ہمیں نہیں ضرورت. تو ٹھیک ہے, کوئی اگر کرنا چاہتا ہے وہ کرے, لیکن ہم تو ڈسکریج کریں. ہم اتنے خوش ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے نوکری مل گئی ہے, بس سارا دن سوتا ہے لیکن رات ساری کام کرتا ہے, ڈالر پیسے بڑے مل رہے ہیں. ہم پھر کوشش بھی نہیں کرتے ایسی نوکریاں ڈھونڈنے کی جو کہ دن کے ٹائم پہ ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اچھا وہ نہیں ہے. میں بتا رہی پوری دنیا اس کے لیے پریشان ہے, کیونکہ اس کا آپ کیا سلوشن کریں, باڈی کا ردم آپ کا ڈفرینٹ ہے. تو ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم نے ٹائم پہ سونا ہے, افیکٹولی سونا ہے اور سوتے رہنا ہے. کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ٹائم پہ سو جاتے ہیں لیکن بار بار آنکھ کھلتی ہے, ان کی کوانٹٹی ٹھیک ہے لیکن کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہے. اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری پوری باڈی کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے, موٹاپے کے اوپر ہوتا ہے, یہ بے چینی, بلوٹنگ, تیزابیت, موڈ سوئنگس, ہیلنگ نہیں ہوتی. اب دیکھیں میں تو نا یہ جب میں کبھی یہ EEG کے گراف ہوتے ہیں نا, جیسے ECG ہوتی ہے ہارٹ کے گراف, تو EEG کا گراف ہوتا ہے سونے کے لیے, اور اس کو اگر آپ دیکھیں مختلف پیٹرنز ہیں, مختلف ویوز ہیں. میں جب یہ دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تیری شان ہے, آپ نے کیسا ہمارا جسم بنایا ہے, کیسا ہمارا سٹائل بنایا ہے. ہم یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ ہر سٹیج پہ کچھ ہو رہا ہے ہماری باڈی میں, جو انسان اب دیکھ رہا ہے لیکن اس کو سائنسدانوں نے کب کا دیکھا ہے. آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ریگولر روٹین کی آپ کو ضرورت ہے. یہاں تک اگر سمجھ آ جائے, یعنی ہمارے پاس پوری لسٹ ہونی چاہیے کہ میں جب سوتی نہیں ہوں نا ٹائم پہ جان بوجھ کے, تو میں اپنے جسم کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہوں زیادتی, اس کی میں ذمہ دار ہوں, مجھے اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا. پہلے تو ریگولر روٹین ہونی چاہیے. ریگولر روٹین ہوگی تو آپ کو ٹائم پہ نیند آئے گی اٹھ کے سارے کام کرنے کی. اکثر ینگ لوگ کہتے ہیں لائف گیٹ سو بورنگ, ریگولر روٹین. میں بورڈ انسان نہیں ہوں, میں تھرل سیکر ہوں, میں جسے کہتے ہیں آٹو پہ رکھتی ہوں, جو چیز سامنے آئی اس کے مطابق کر لی. یہ تو کوئی اچھی زندگی نہیں ہے, یہ تو سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ان کے مطابق زندگی نہیں ہے. دوسرا, ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جتنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھے گی آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے گی. اور جن کو نیند کا زیادہ مسئلہ, ان کو کہا جاتا ہے صبح کے ٹائم ارلی کریں. جو بالکل رات کو سونے سے پہلے کچھ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ نیند اڑ جاتی ہے. کم از کم 3-4 گھنٹے کا وقفہ ضرور ڈالیں. پھر یہ کہ دن میں تھوڑا سا ایکسپوجر سن لائٹ سے ہونا چاہیے, وہ پھر شام تک آپ کی میلیٹونن کو بنانے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. جیسے کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پہ اتنا روشنی آتی ہی نہیں ہے, ان کو پھر آرٹیفیشیل لائٹس کے ذریعے وہ روشنی رکھنی پڑتی ہے, کیونکہ ان کو نیند کے بڑے مسئلے رہتے ہیں. ہم تو بڑے لکی ہیں, ہمیں تو بھک بھک کرتا سورج نظر آتا ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اسی طرح کیفین, یہ جو چائے پینے کا رواج ہے نا, رات کو کھانے کے بعد چائے 11 بجے چائے چل رہی ہے ماشاء اللہ. ٹھیک, اچھا, اور اکثر وہ جو اشتہار آتے ہیں نا اس میں بھی دکھاتے ہیں رات کو سارے کام کر کے, یا ڈراموں میں بھی میں نے کئی دفعہ ایسے دیکھا ہے کہ جی وہ چلتے پھرتے کوئی ڈرامہ نظر آ رہا ہے, رات کا وقت ہے, اندھیرا ہو گیا ہے, اب کیا ہے وہ بیوی چائے بنا کے لاتی ہے. جیسے دکھایا یہ جاتا ہے کہ سارے مسئلوں کا حل اس چائے کے کپ میں ہے, اور جب آپ رات کو بالکل فارغ ہیں تو چائے پئیں, کیفین لیں تاکہ نیند اڑ جائے. تو مجھے یاد ہے جب فرسٹ ٹائم میں نے یہ سنا تھا کہ اس سے نیند بہت خراب ہوتی ہے, تو جہاں سے میں کوئی ورک شاپ اٹینڈ کر رہی تھی, کافی سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو چائے کافی پیتی ہوں اور سو جاتی ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی باڈی کے اور فیکٹر اسٹرانگ ہوں گے, لیکن آپ کی کوالٹی آف سلیپ ضرور افیکٹ ہوتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا نا, سائنٹیفک پروسیس ہے, کامن سائنس ہے. تو میں نے پھر چائے چھوڑی, میں اب بالکل بھی رات کو نہیں لیتی چائے. کوئی آفر بھی کرے تو میں کہتی ہوں نہیں, کافی چائے. یعنی اصول یہ ہے کہ آپ کے سونے کے ٹائم سے 6 سے 8 گھنٹے پہلے آپ کا لاسٹ کپ ہونا چاہیے, اس کے بعد نہیں آپ نے پینی. آپ یہ ہربل ٹی کوئی لے لیں, گرین ٹی میں بھی کیفین ہوتی ہے. اب مجھے پچھلے دنوں میں کہیں ایسا تھا کہ وہ سچویشن ایسی ہوگی کہ مجھے تھوڑی سی پینی پڑی, تو میں نے کیا کیا, بس 2-3 سپ لے کے چھوڑ دیا, زیادہ نہیں میں نے لی. لیکن ہم لوگ یوزلی یہ کرتے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی ڈنر ہو, مہمان آئیں, تو ہم ان کو نا دار چینی اور جو گھر میں جو ہوتی ہیں نا جڑی بوٹیاں, اس طرح کی چیزیں, لیمن گراس, اس طرح کی چیزیں ڈال کر خود کعبہ بنا کے دیتے ہیں کہ اس میں کیفین نہ ہو. تو زیادتی ہے نا, اپنی نیند خود بھی نہیں سو رہے, دوسروں کو بھی نہ سونے دیں, انسسٹ کرتے ہیں چائے پیو رات کو. تو چائے آپ پئیں دن میں, صبح پئیں, دوپہر کو پئیں, شام کو پئیں. رات کو اگر آپ نے لینا ہے تو گرم دودھ پئیں,
یا کوئی اور ایسی ڈرنک لیں جس میں کیفین نہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو آپ دیکھ لیں کہ جو ڈی کیفینیٹڈ کوئی بھی ڈرنک ہے وہ آپ لے سکتے ہیں گرم, لیکن کیفین نہیں لیں. اسی طرح جو سونے سے پہلے کوئی ہائپر ایکٹیویٹیز نہیں ہو, فون پکڑا ہوا ہے, میسیجنگ ہو رہی ہے, صبح کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, شام کو یہ کرنا ہے, اور پھر ایسے تو نہیں آپ سوئیں گے نا. پھر آپ کہتے ہیں وہ میری تو آنکھ کھل گئی. تو جیسے میں نے ایک سرٹن ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد میں میسیجز چیک بھی نہیں کرتی, ان کا جواب بھی نہیں دیتی. صبح میں سے جواب بھی نہیں دیتی کیونکہ پھر میرا دماغ سوچنا شروع ہو جائے گا, اچھا یہ والی کلاس, اچھا. میں کہتی ہوں دن صبح اٹھ کر پھر میں آرام سے وہ میسیج پڑھ کے ان کا جواب دیتی. پہلے مجھے نا بہت چلبل سی ہوتی تھی, میسیج آ رہا ہے چیک تو کر لوں. میں کہتی تھی چیک بھی کیا نا پھر میں پھنس گئی, پھر میرا دماغ اس لوپ میں پھنسے گا. اور میں اپنے آپ کو بار بار بتاتی ہوں نیند بہت امپورٹنٹ ہے, نیند پہ کمپرومائز نہیں کرنا. پھر انوائرمنٹل کرافٹنگ, ہم آپ کا ماحول کیسا چل رہا ہے, ہلا گلا وہ نہیں, ہنگامے ختم, سب کو سیٹل ڈاؤن, ایکسائٹمنٹ والے کام نہیں, رات کو کوئی اٹھ کے آ رہے ہیں, گپیں لگ رہی ہیں, یہ نہیں. نیند اپنی پوری کریں, اور دن میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی 15-20 منٹ کا یا نیپ لے لیں. تو سلیپ ہیبٹس آپ کو بلڈ کرنی پڑیں گی, اور سلیپ ہیبٹس کے لیے ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. رات کو ایسی چیزیں نہیں کھانی جو آپ کو جگائیں, ٹائم پہ ڈنر کرنا ہے. جو لوگ ناشتہ صحیح وقت پہ کرتے ہیں ان کی نیند ٹھیک ہو جاتی ہے. میرے پاس کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو مجھے جب کہتے ہیں نیند کا مسئلہ ہے, تو میں ان کی جہاں نیند پہ سلیپ پہ کام کرتی ہوں, میں ان کا پری بریکفاسٹ شروع کرواتی ہوں, اور ساتھ یہ جو ہے ناشتے کا ٹائم اور جو کچھ وہ کھا رہے ہیں اس میں چیزیں آپ ٹھیک کرتے ہیں, تو اس سے بھی ان کی نیند کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے, پھر انہیں کانفیڈنس آ جاتا ہے. ایکسرسائز پہ ہم نے بات کی, کچھ سبسٹینس یہ جو چائے پانی اس طرح کی چیز وہ نہیں. اچھا, رات کو لائٹس لو لائٹس یوز کرنی چاہیے. کمپیوٹر لائٹس کم از کم 2 گھنٹے پہلے آف کر دینی چاہیے سونے سے. اچھا, روم ٹیمپریچر کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹھنڈا رکھ لیں, بہت گرمی ہوگی تو پھر نیند نہیں آئے گی. اسکرین یوز نہیں کریں, تھاٹ مینجمنٹ کریں. بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن وہ سوچیں اتنی آتی ہیں, سارا دن نہیں ہم سوچتے اپنے مسئلوں کے بارے میں, لیکن رات کو اتنی سوچیں آتی ہیں اور تباہی پھیر دیتی ہیں. تو آپ نے ان سوچوں کو بھی مینیج کرنا ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہے نا اس میں میں آپ کو اسٹریس کے ساتھ بتاؤں گی کہ سوچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. ویسے سمپل فارمولا جو ہوتا ہے سوچوں کے لیے, آپ اس کو کہتے ہیں ابھی میرے سونے کا ٹائم ہے, کل صبح میٹنگ کریں گے. کوئی سوچ آ ہی جاتی ہے تو میں کہتی ہوں ابھی سونے کا ٹائم ہے, نیند بہت امپورٹنٹ ہے. ساتھ ہی میں پورے نیند کے جو اثرات ہیں, نہ پورا سونے کے جو اثرات میرے اوپر آئیں گے, میں ان سب کے بارے میں پوری چیک لسٹ بناتی ہوں. میرا دل, میرا جگر, میرا پینکریاس, میرا ڈائجسٹو سسٹم, میرے لنگ, میری امیونٹی, میری اسکن, ٹھیک ہے, میری ایجنگ, سب کچھ میرا تباہی کی طرف جاؤں گی, مجھے سونا ہے. اس کے بارے میں صبح سوچنا. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ سوچیں بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں, ہم خود دعوت دیتے ہیں ان کو. اور سلیپ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ 14 سے 17 گھنٹے سوتا ہے, اور جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ 7 سے 8 گھنٹے ان کے لیے کافی ہیں. جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے 7 سے 9 گھنٹے ہیں جو کافی ہیں. ایج کے ساتھ یہ سائیکل جو ہوتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ کم ہو جاتا ہے تھوڑا سا, لیکن اتنا نہیں کہ آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا دن میں سو رہے ہیں. تو رات کا بھی لائٹر کھانا ہونا چاہیے, اسٹریس مینجمنٹ کرے. اچھا, دعاؤں کا بہت بڑا رول ہے. میں دیکھتی ہوں جو رات کو جیسے اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی نا تو کچھ لوگ اس پہ بے چین رہتے ہیں. آپ کے پاس وہ اپنی کتاب اور ساری دعائیں ہونی چاہیے کہ اگر رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے یا رات کو نیند نہیں آتی تو کون کون سی تسبیحات بتائی گئی ہیں وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں. اتنی جلدی نیند آتی ہے, اتنا سکون دل میں اترتا ہے. اچھا, اور اگر مجھے نیند نہ آئے کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ میں نا ذکر کر لوں, دعائیں پڑھ لوں, عبادت کر لوں. تو میں جیسی وہ سوچتی ہوں اور عبادت کرنا شروع کرتی ہوں نا, باڈی میری سکون میں آ جاتی ہے, اور پھر سونا تھوڑی دیر بعد اذکار کر کے آسان ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, انسان سو جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو الجھاؤ میں لے جاتے ہیں, آلریڈی نیند نہیں آ رہی اور آپ الجھ رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے مسائل کو یاد کر رہے ہیں, تو نیند اور دور ہو جاتی ہے. جب اور دور ہوتی ہے تو اور مسئلے بڑھ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو بالکل انسان اس وقت سیٹل ڈاؤن کر لے کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں نا. عبادت, ویسے نیند بھی عبادت, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شاید تمہارا ذکر کا کوٹا کم تھا, چلو یہ ذکر کر لو, یہ دعائیں پڑھ لو. تو وہ کتاب اپنے پاس رکھیں دعاؤں والی,
کہ رات کو سونے کی جو دعائیں ہیں وہ میں نے پڑھنی ہیں. جیسے الہدا میں تو ہمارے پاس بک موجود ہے اس پہ. پھر اسکرین یوز ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بار بار نہیں چیک کرنا, رات کو نوٹیفیکیشنز آف کر دینی ہیں, اسکیجول کرنا ہے کہ کس ٹائم پہ میں کیا چیز چیک کروں گی. اس پہ موڈز بھی آتے ہیں, نائٹ موڈ آتا ہے, وہ آپ آن کر لیں تاکہ آپ اگر کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو آپ کو افیکٹ نہ کرے. مقصد ضرور دیکھیں کہ میں کس مقصد سے اس وقت بیٹھ کے کوئی کام کر رہی ہوں, ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے اس کی نا. بہت سے سلیپ ڈس آرڈرز ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک جو سلیپ ڈس آرڈر ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر انڈیوسڈ انسفیشینٹ سلیپ سنڈروم. یہ کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کے نہ سونا. یہ فنکشنل امپرفیکشن, جس کے فنکشنل پرفارمنس جن کی پور ہے, جن کی ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں ہے, جو ویکینڈ پہ ہر وقت سوئے رہتے ہیں, یہ آبیل مجھے مار کر رہے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہے. اور ہمارے جتنی نوجوان نسل ہے یہ اسی مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے. اور ہماری اپنے والدین سے اس لیے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہر وقت کہتے ہیں ٹائم پہ سو, کیا مصیبت ہے, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, بات بات پہ ٹوکتے ہیں. تو جب بھی مجھے کوئی ینگسٹر کہتا ہے نا میرے ماں باپ بڑے ظالم ہیں, میں کہتی ہوں اچھا کیا, نماز سے روکتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا تم نے سونا ہی نہیں ہے ساری رات, صبح سو جانا, بیٹا تم آرڈر کرو جتنا مرضی آرڈر کرو, کیا تنگ کرتے ہیں. پھر بچے شرمندہ ہو کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہی بات ہے ہیلدی کھاؤ, سبزیاں کھاؤ, یہ کام ہے. کوئی بتا دینا کون سا غلط کام ہے, کس پہ تنگ کریں, ہو سکتا ہے ان کا طریقہ درست نہ ہو. تو نیند پہ تو ہر ماں پریشان رہتی ہے. ہم کتنے لکی ہیں, ہمارے گھر میں ایسے افراد موجود ہیں جو ہمیں بار بار کہتے ہیں ٹائم پہ سو, ہم پھر بھی نہیں سنتے. اسی طرح کرونک انسومنیا, یہ وہ پرابلم ہوتی ہے جس میں نیند نہیں آتی ہے, بہت کامن ہے, اور وہ لیٹے رہتے ہیں, ان کو شام ہوتی ہے تو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئے گی, اب میں کیا کروں گی. ان کو پھر دن میں کیا ہوتا ہے کہ تھکن, مزاج میں چڑچڑاپن, وہ سارے اثرات جو ہوتے ہیں ان کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو انسومنیا ہم کہتے ہیں اگر 3 مہینے تک 3 دن پر ویک آپ کو نیند نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب ایک بیماری کی شکل ہے. اس میں آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ لینی چاہیے, اور ٹریٹمنٹ دوائیوں کی شکل میں نہیں ہوتی ہے, اپنے پورے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی شکل میں ہوتی ہے. اپنے سوچوں کو ٹھیک کرنا, اپنے کھانے کو ٹھیک کرنا, فزیکل ایکٹیویٹی کو ٹھیک کرنا, کاموں کو وقت پہ لے کر آنا. تو وہی بات ہے, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, بس گولی کھائیں سو گئے, اس کے بھی اور سائڈ افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک سلیپ ایپنیا ہے, یہ بہت اب کامن ہوتا جا رہا ہے, اور باہر کے ملکوں میں اور یہاں پر بھی اب یہ چیک کیا جاتا ہے. سلیپ اسٹڈیز ہوتی ہیں جس میں وہ دیکھتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی دیر کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے آپ کا ایک دم سانس رک جاتا ہے. اس میں یہ ان کو خراٹے بھی ایسے لوگوں کو آتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پورے سسٹم میں پرابلمز آ جاتی ہیں. اور ایکسپرٹس نے دیکھا ہے کہ اگر وہ سلیپ ایپنیا کا علاج کرتے ہیں, اس کا علاج ہوتا ہے وہ خاص ایک بڑی سی مشین آتی ہے, وہ آپ کو پہن کے سونا پڑتا ہے تاکہ آپ سانس لینے کا فلو ہے نیند میں اس کو ٹھیک رکھ سکیں. اور جن لوگوں کو یہ سلیپ ایپنیاز ہوتے ہیں ان کو بلڈ پریشر بہت جلدی ہو جاتا ہے, یہ زیادہ دیکھا گیا ان میں. پھر ایک نارکولیپسی ہوتی ہے جس میں لوگوں کو بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے, جہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے سو جائے. ایک تو ہوتا ہے نا تھکے ہوئے ہیں, نیند نہیں پوری تب ڈرائیو کرتے ہوئے سوئے. کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کو نیند, تو اس کا بھی علاج پھر آپ کو کسی سلیپ ایکسپرٹ کے پاس جا کے کرانا ہو. تو آج کل یہ والے بھی بہت سارے جو ڈس آرڈرز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں, یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہاسٹل میں ہوں, تو ہاسٹل میں ہمارے پاس موبائل نہیں ہوتا, لیکن رات کو پھر بھی ہمیں نیند نہ آئے تو ہم جاگتے رہتے ہیں. 1-2 بجے کے بعد نیند آتی ہے, پھر ہم کلاس میں سوتے رہتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا گھر سے ہی سلیپ پیٹرن تھا, وہاں پہ جب آپ گھر میں تھے تو تب آپ کا سلیپ پیٹرن کیسا تھا. اگر تو وہاں پہ بھی خراب تھا, یہاں پہ بھی خراب ہے, تو پھر بہت سارے وہ فیکٹرز ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے ہاسٹل میں رہتے ہوئے آپ کی روٹینز ہوتی ہیں پڑھنے کی سب, لیکن آپ ادروائز کتنا فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں, پانی کتنا پیتے ہیں, نیوٹریشن آپ کیسے ٹھیک کر رہے ہیں اپنی, اور پھر اپنی پریشانیوں کو سوچوں کو کدھر لے کر جا رہے ہیں. سارا دن رات کو لیٹ کے تو نہیں سوچتے اب گھر میں کیا ہو رہا ہوگا, اب یہ کیا ہو رہا ہوگا, اب یہ کیسے ہو رہا ہوگا. تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کو بادر کریں گی باتیں نا ساری. تو ان سب باتوں کو پھر آپ نے دیکھنا ہے. رات کو میں موبائل پر تلاوت لگا کر سوتی ہوں اور تب ہی مجھے نیند آتی ہے, لیکن اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موبائل اپنے پاس رکھ کر نہ سوئیں, اس کی شعاعیں نقصان دہ ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. کہہ رہی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کہ یہ والے جو سوال ہوتے ہیں نا, وہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے آ کے اس طرح سوال جو کرتے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے. جب ایک چیز کی ہم نے کھوج لگا لی ہے, ڈاکٹرز نے ایک بات بتا دی ہے, آپ کہیں پہ بھی دیکھیں
آن لائن بھی تو ایکسپرٹس بھی یہ بتا رہے ہیں. پھر بار بار ہم ایسا سوال پوچھتے ہیں کیوں؟ کہ شاید یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، قرآن ہی سن رہی ہو نا، رکھ لو پاس، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اور اس کو بار بار پوچھ کے اس کو پروو کرنا کہ کوئی اس کو سچا بنا دے، یہ نہیں کرنا چاہیے. دس از جسٹ این ایگزاسٹیو ایکٹیویٹی. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح کہتے ہیں، آپ تلاوت سنیں تھوڑے ڈسٹینس پہ رکھ کے، پھر اس کو بند کر دیں، دور کر دیں اپنے سے، اور اپنے مزاج میں وہ تبدیلی لائیں. جب موبائل نہیں تھے، یا جو لوگ موبائل کے بغیر سن کے کرتے ہیں تو وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ ان سسٹمز کو دیکھیں کہ اس کے بغیر کیسے کوئی کام جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے. کھانا جب ہم کھاتے ہیں نا تو ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ساری ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کی طرف آتی ہے کھانے کو ہضم کرنے، اور جو برین ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ لو ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس وقت تھوڑی سی نیند اور تھکن کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے بیٹھ نہیں جانا، ہلکی پھلکی واک کرنی ہے، تاکہ وہ سسٹم میں پورا وہ بیلنس جو ہے نا وہ دوبارہ آ جائے. ہم تو بیٹھ جاتے ہیں تو اور جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ہر چیز کنسنٹریٹ ہو کے ڈائجسٹو سسٹم پہ آتی ہے، اور اس کے اثرات پھر اچھے نہیں ہوتے. تو تھوڑا سا اس وقت چلنا چاہیے، واک کرنی چاہیے، تاکہ ہماری وہ جو سستی ہے وہ اس کیفیت سے ہم اپنے آپ کو نکال سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.